نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو ایسے عقیدے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا پھر پیارے محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے عقیدے کا تحفظ ہو سکے، دفاع ہو سکے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات مقدسہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت مقدسہ اور اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ اور آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر اور بہت سے خاصے ہیں، آقا علیہ السلام کی اور بہت سی شانیں ہیں، وہاں پر آقا علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان، آپ کے خاصوں میں سے ایک خاصہ، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کا خاتم النبیین ہونا بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، تو یہ بھی وصف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ 5 نمازوں کی جگہ 50 بھی پڑھے تو اللہ کو اس کی کسی نماز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے 10 روپے خرچ کرنے کی بجائے اگر وہ 10 لاکھ بھی روزانہ کا خرچ کرے تو اللہ کو اس کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کو اس کے کسی بھی عمل کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کے بھی عمل کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا، خوشی، اس کی خوشنودی جو ہے اس بات میں ضرور ہے کہ کوئی انسان اس کے نبی کو آخری نبی مانے اور پھر وہ نیک اعمال کرے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان بڑا ہی خوش بخت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، آقا علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، حج کرے، وہ عمرے ادا کرے، جو مرضی کرتا پھرے، اللہ کو اس کی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہلکا نہ جانا ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کوئی مانتا ہے ماننے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اگر کوئی مرزے کو نبی مان بیٹھا ہے تو وہ اپنی مرضی اس کو کی کہنا ہے، حضرات محترم، اس کو کچھ نہ کہنا بھی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب تک جھوٹے کو جھوٹا نہ کہو گے، چور کو چور نہ کہو گے، معاشرہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ خاتم النبیین ہونا یہ خاصہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ اس خاصے کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے، اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان وہی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ سروکار نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں مرزائی کیا سوچیں گے، احمدی کیا سوچیں گے، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ہمارا ان کا تعلق ختم ہو جائے گا یا ہمارے ان کے معاملات خراب ہو گئے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ہمارے کوئی سگے نہیں ہیں کہ جن کی ہم فکر کرتے پھریں
نہیں کرنی چاہیے۔ ملک کی سلامتی کے لیے جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں اس کے امن کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اتحاد کی فضا قائم کی جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی نبوت کو مان لیا جائے۔ یہ اتحاد نہیں ہے، یہ بے حسی ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بے عملی کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن بد عقیدگی کو معاف نہیں کرتا۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ امن میں کہیں پر کمزوری ہوئی تو خالق کائنات